الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی قابل احترام عزیز گرامی مرتبہ صاحبزادہ محمود احمد عباس صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران طریقت، میرے عزیز محترم مدیر عالم ہزاری صاحب نے میری اتنی صفات بیان کر دی کہ آپ لوگ میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں رہی. میں کوئی اس میں مبالغہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مبالغے سے محفوظ فرمائے. میں اپنے آپ کو علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور صوفیاء جو علم اور عمل کا آمیزہ ہوتے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے ایک نسبت موجود ہے. میرے انتہائی عزیز صاحبزادہ محمود احمد عباس صاحب ایک باوفا باپ کے باوفا بیٹے ہیں. سید الرسول خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والدین موجود نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے عزیز صاحبزادہ صاحب اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اور اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک وفا کا مضبوط تعلق رکھتے ہیں جس کا ان کے والد صاحب کے ساتھ محبت اور اخلاص کا تعلق تھا. حضرات، وہ خانقاہ ہیں، وہ درگاہ ہیں لائق سب تحسین ہیں، جن خانقاہوں سے علوم ظاہریہ کی بھی تبلیغ و اشاعت ہوتی ہے اور اپنی نظر سے بھی لوگوں کی دلوں کی کھیتی کو آباد کیا جاتا ہے. علم بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجد ملائکہ بنایا گیا
وہ ان کی فضیلت علم کی وجہ سے تھا. اور میں یہاں موجود علماء سے نہیں طلباء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علم جو حضرت آدم کی وجہ فضیلت بنا وہ صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے شعور اور تسبیح و تحلیل کا وہ ملکہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو عطا فرمایا ہے، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں ہے. وہ تسبیح اور تحلیل اور علم وحدانیت کے اوج کمال پر تھے، لیکن انہیں جھکنا پڑا، انہیں اپنا ماتھا حضرت آدم کی بارگاہ میں رکھنا پڑا. وہ کون سا علم تھا جو حضرت آدم کے پاس تھا مگر ملائکہ کے پاس نہیں تھا؟ میں اپنے سننے والے طلباء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، ان سب کی فضیلت اور یہ علوم کے سرتاج ہیں، لیکن وہ علم جو حضرت آدم کو تھا اور ملائکہ کو نہیں تھا، وہ اس دنیا کا علم تھا. وہ علم ارضیات تھا، وہ علم نباتات تھا، وہ علم جمادات تھا، وہ اٹامک انرجی کا علم تھا. یہ وہ تمام علوم تھے کہ جن کا اظہار اللہ کے حکم سے جب حضرت آدم نے کیا تو تمام فرشتے اپنے تمام تر علوم مرتبت کے باوجود بارگاہ آدمیت میں سجدہ ریز ہو گئے. یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ صوفیہ جنہوں نے اس فضیلت علم کا حقیقی طور پر ادراک کیا، انہوں نے اپنے مدارس میں ان دونوں علوم کا آمیزہ بنایا. انہوں نے علم دین کا، علم قرآن کا، علم حدیث کا، علم فقہ کا بھی اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علوم دنیا سے بھی آراستہ اور پیراستہ کر کے اپنے طلباء کو فارغ کیا کہ زمین پر لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، آسمان پر ملائکہ ان کے سامنے سجدہ ریز. اور ہمارے مولانا عبد القادر ان علماء کی فہرست میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کا ادراک کیا اور اس جامعہ کا اس انداز سے احترام کیا کہ علوم دینیا سے بھی بچوں کو آراستہ دیا جائے اور علوم دینی، علوم دنیاوی سے بھی بچوں کو پیراستہ دیا جائے، اور دینی اور دنیاوی علوم کا ایک آمیزہ تیار کر کے معاشرے کو دیا جائے جو ہر پڑھے لکھے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے. سبحان اللہ. انتہائی قابل احترام سامعین محترم، دو احادیث ہیں جن میں سرکار علیہ السلام نے اپنے مقام کو حسن کے ساتھ طور پر بیان فرمایا. انما بعثت معلما، اور دوسرا فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دونوں میں حسر ہے
کہ بے شک میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ معلم بنا کے بھیجا، اور بے شک میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں اخلاق کی تعلیم۔ معلوم ہوا کہ دو یہ درجے ایسے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے کہ دو بڑے صوفیوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، دو بڑے صوفیوں کا ذکر کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وہ جو مسند علم پر بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو مسند اخلاق پر بیٹھا ہوتا ہے، اور کمال کا وہ ہوتا ہے جس میں علم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے جو سنی مدارس ہیں ان کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ جہاں علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں وہاں خلق مصطفیٰ کے بھی شاہکار ہوتے ہیں۔ ایک طرف ان کی زبان سے حدیث نکلتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے عمل سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا تھا وہ میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک شخصیت میں تھیوری بھی نظر آتی ہے اور پریکٹس بھی نظر آتی ہے۔ تھیوری اور پریکٹس کا شاہکار سننے والے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور الحمدللہ یہ منیر عالم آزادی صاحب میرے بہت ہی عزیز بیٹوں کی طرح ہیں۔ ان جیسے بے شمار اس جامعہ انوار العلوم کے طلبہ، ان میں سے ایک اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس دارالعلوم سے علم بھی ملتا ہے اور اس دارالعلوم سے اخلاق بھی ملتا ہے، اور یہی میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اور مطلوب ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک بات کی طرف، حضرات یہ صاحبان علم کا مجمع ہے، آپ کی توجہ مبذول کروا کے اجازت چاہوں گا کہ آج آپ کو اپنے اسلاف کے راہ سے اس حقیقی ٹریک سے اتارنے کے لیے بڑی شعوری مضمون کو شیئر ہے۔ آپ کے پرنٹ میڈیا لوگوں کے قلوب و اذہان کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ میں اس عقل کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں کہ جو یہ کہے کہ جو بات ابو بکر کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری سمجھ میں آ گئی، جو عمر کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری سمجھ میں آ گئی، جو عثمان و علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ میری سمجھ میں آ گئی۔ کسی نے کہا تھا کہ دین اور ہے، تفہیم دین اور ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جو جتنی پرانی تاریخ دین کی ہے اتنی پرانی تاریخ دین قرآن نے بتایا، دین محمد مصطفیٰ نے سمجھایا، اور سمجھنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، اور وہ خوش قسمت امت ہو آپ کہ آپ تک دین صرف صفحات کتاب سے نہیں پہنچا ہے، آپ تک دین صرف اور صرف کنز اور قدوری سے نہیں پہنچا ہے، مشکات اور بخاری سے نہیں پہنچا ہے۔ خدا کی قسم یہ دین 1500 سال سے ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا ہے۔ اور ہمارے پاس میں ایک بات سنیو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے امریکہ کو دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ بہت کم لوگوں نے دیکھا، لیکن مانتے ہو کہ امریکہ ہے یا نہیں مانتے؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ صفحہ عرش پر امریکہ کا کوئی وجود نہیں ہے؟ میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔
یار میری گواہی، آپ کی گواہی، انگریز کی گواہی، عیسائی کی گواہی، یہودی کی گواہی، فاسق کی گواہی، فاجر کی گواہی، ہر گواہی کو تم نے قبول کیا اور امریکہ کے وجود کو تسلیم کر دیا. اور جس بات کی گواہی جنید بغدادی دے، جس بات کی گواہی اجمیری دے، جس بات کی گواہی میر علی شاہ گوبلوی دے، جس بات کی گواہی ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تقویٰ اور طہارت کے بادشاہ دے، ہم ان کو ماننے سے انکار کر دیں، اس عقل کا ماتم نہ کیا جائے تو کیا؟ دین وہی ہے، دین وہی ہے، دین کا پیغام وہی ہے جو ان تقویٰ اور طہارت کی شاہکار صوفیاء کرام نے علم کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی امت محمدیہ تک پہنچایا. آج اگر کوئی گمراہ شخص اگر راہ مستقیم سے کوئی ہٹا ہوا شخص کسی صاحب طریقت، کسی صاحب علم و عرفان کا انکار کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یہی کوشش شیطان لعین نے بھی کی، وہ بھی مردود ہے. اور جو بھی اس روش میں چلے گا وہ بھی قیامت تک مردود ہی رہے گا. حق کی آواز، صوفیاء کی آواز، متقی اور پرہیزگار کی آواز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آواز کل بھی گونج رہی تھی، آج بھی گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کون ہے جن کے مزار پر کھڑے ہو کر مشرق کا عظیم شاعر، امت کا عظیم حکیم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سید حضرت مظلوم مرکز پیر سنجر کا برابر. یہ اعزاز کسی کو آسانی سے نصیب نہیں ہوتا ہے. اس وقت اقبال انگلی پکڑ کر جاوید اقبال کی بارگاہ مجددیت میں حاضر ہوئے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے تو وہ فی البدی کہے ہوئے اشعار آج بھی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ راستہ وہی ہے جو ان صوفیاء کا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر ایک ایک شعر پر، ایک ایک مصرے پر غور کیجئے گا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر وہ خاک کے ہے زیر فلک بدلائے انوار، اور کہتا ہے اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر کے اسرار. اور پوری تاریخ کو سمو کر رکھ دیا. کہتا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی، اور در در کی تنیزہ گری کرنے والوں اور صوفیاء پہ زبانِ رات کو دراز کرنے والوں، سنو ایک بات. ایک صوفی کے مزار پر ہاتھ جوڑ کے دس بستہ عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبردار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.